اور رات کو یا کسی ایسے وقت کہ جو وقت دن کا نہ ہو، لوگوں کے بیدار ہونے کا نہ ہو، اور کوئی کسی کی کنڈی کھٹکھٹائے گھروں میں اور کہ میں تبلیغ کرنے آؤں، یہ غلط ہے۔ وہ رات کے 12 بجے اٹھا دے بھی تبلیغ کرنے آؤں، یہ غلط ہے۔ ہاں تک ہے کہ واش روم میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی عبادت میں مصروف ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، تلاوت میں ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کے سلام کا جواب دے اور اس کی ہڈی ہی گلے میں پھنس جائے۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے نا اس سے ہاتھ ملانا ضروری سمجھتے ہیں جو کھانے میں مصروف، یہ غلط ہے۔ اور بعض ہمارے ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو عبادت میں مصروف ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو اور وہ مسجد میں داخل ہو تو زور سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو میں نے وضاحت کر دی، کوئی کام، کوئی خواجہ سرا کو کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، تو تبلیغ کیا کر رہا ہے کہ تم نے یہ تبلیغ کی ہوئی ہے کہ جناب نماز بھی پڑھتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ کر چوری کرتا ہے تو اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھ کر غلط کام کرتا ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، وہ الٹا غلط اثر پڑے گا کہ یار یہ عجیب نمازی ہے، ایسے غلط کام کرتا ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھ کر اچھے کام کرے تو اب نماز کا کتنا اچھا اثر پڑے گا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے، اب تو وہ خواجہ سروں کو پگڑے بدوا کے سٹیج پر بٹھا دیتے ہیں کہ آؤ آؤ بھائی، فلاں کو تبلیغ ہو گئی، فلاں کو جناب اعلیٰ نیکی مل گئی۔ یہ طریقے غلط ہیں، اسلام کے اصول سمجھو، تبلیغ کی ممانعت نہیں ہے۔ اگر میں کل کو کسی لڑکی کے ساتھ آپ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو، تو پھر وہ تبلیغ سمجھی جائے گی یا وہ غلط سمجھا اثر پڑے گا؟ تو کوئی ایسی جگہ جس سے غلط اثرات مرتب ہوں، ایسی جگہ پر بیٹھ کر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ واضح ہو گیا۔ ایک اور بات بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے، میں نے یہ حوالہ آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اپنی طرف سے باتیں کرتا ہوں، لکھا ہوا ہے سب کچھ، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 775 ہے، جلد نمبر میں نے عرض کیا کہ 8 ہے، مفتی شفیع صاحب کے آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی، جو عبس وتولی، ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں کی تعلیم زیادہ اہم اور مقدم ہے۔ کس کی؟ مسلمانوں کی، اس کی فکر زیادہ چاہیے۔ اب آپ ذرا خود غور کر لیجیے، یعنی اس کو مقدم سمجھنا ہے، پہلے مسلمانوں کی فکر کریں پھر آگے چلیں۔ اب دیکھیے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کسی کافر کو مسلمان بناتے ہیں، جب وہ پاکستان میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے پانی کی چاہت طلب ہو رہی تھی، تو وہ ٹینکی کے پاس جاتا ہے تو گلاس زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اب وہ تو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ جو مسلمان ایک گلاس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کو باندھ کے رکھا ہے، وہ ہمارے ایمان کی ہماری کیا حفاظت کرے گی؟ اثرات تو پڑتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے نا کہ آج آپ ملتان میں بڑی بڑی ہسپتالوں میں نہیں جاتے مسلمان، کرسچن ہسپتال، عیسائیوں والی ہسپتال کنڈ میں جاتے، کیوں جاتے؟ ذرا آپ غور کریں نا اس بات۔ ہماری ہسپتالیں ہیں، ادھر نہیں جاتے، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے والے پیسے زیادہ لیتے ہیں، دوسرے 2 نمبر دوائی دیتے ہیں۔ ادھر جو ہے وہ کچھ بہتر دوائی ملتی ہے، یعنی 1 نمبر دوائی ملتی ہے۔ اس کا اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو جو بڑے بڑے لوگ غیر ممالک جاتے ہیں بیماری کے لیے، وہ دوائی دیتے ہیں، وہی دوائی آپ یہاں بھی لے لیں۔
لیکن وہ دوائی صحیح 1 نمبر ہوتی ہے، یہ 2 نمبر ہوتی ہے، اس لیے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اب جب آپ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا ہسپتال چھوڑ کر عیسائیوں کے ہسپتال میں جائیں گے تو پھر عیسائی تو تبلیغ کریں گے، آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ جائیں، خواتین جاتی ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں نا علاج کے ساتھ ساتھ۔ ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یعنی تبلیغ کا انداز بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے کسی کے دکھ کا مداوع کریں، علاج کریں، پھر تبلیغ کریں، پھر اس تبلیغ کا مزہ اور ہے۔ دیکھیں، کسی کو دے کر تبلیغ کریں، کچھ کھلا کر تبلیغ کریں، اعلیٰ مقام پر بیٹھ کر تبلیغ کریں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا میں براہ راست شاگرد ہوں۔ یہ ان کا بیٹا ہے مولانا محمد اجمل قادری، جو اب باحیات ہیں۔ یہ ابھی جو میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، یہ ان کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، تفسیر عزیز، قرآن عزیز کی تفسیر ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ سکھ سے تھے، سکھ کے بیٹے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، سکھ کا بیٹا مسلمان ہوا، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور بابے بلے شاہ نے ہیر لکھی۔ فرق کتنا ہے؟ بس جب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے یہ پیروں کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، پیروں کا بھی تو کوئی ایک حد ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کوئی اسلام نے اس کے بارے میں بھی کوئی ضابطہ عطا فرمایا، جو چاہے مرضی کرتا رہے۔ چلو آپ کو ایک پیر کا بھی حوالہ دے دو، یہاں آ گئی ہے بات تو یہ دیکھیں جی، میرے پاس اکرم التفاسیر ہے، یہ جلد نمبر 30 ہے۔ یہ بہت بڑے پیر گزرے ہیں، پیر مولانا محمد اکرم آوان صاحب، ہماری تو ان سے ملاقات بھی رہی ہے۔ تو یہ بہت نیک آدمی تھے، ذکر و اذکار اللہ اللہ بہت کرتے بھی تھے، کراتے بھی تھے، بڑی معقول بات ہے۔ لیکن انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ میں ویسے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ سے خطرہ رہتا ہے کہ آپ بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پیروں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ یہ پیر جن کے سر میں درد پڑ جائے سب کو شفا دینے والے، خود امریکہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے جی، یہ حوالہ ہے، میں سارے حوالے نہیں دے رہا، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے اور اس کا حوالہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ پیر جو ہے وہ ہوتا کون ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات اور بھی کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم درس میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، جب آپ پہلی مرتبہ آئیں گے تو گویا آپ صحبت حاصل کریں گے، اس صف میں شامل ہو جائیں گے۔ جب آپ بار بار آئیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھنا شروع ہوگا، سلسلہ شروع ہوگی، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں وہ ذرا تھوڑی سی دور کی بات ہوتی ہے، آپ کا ذہن ان کو جلدی قبول نہیں کرتا، لیکن بات سچی ہے، بات میں سخت کرتا ہوں، بات سچی ہوگی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے جی، پیر صاحب نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے تو اولاد ہوگی، شفا ہوگی، نوکری مل جائے گی، یہ سب غیر اسلامی عقائد ہے۔ لو لگا دو فتویٰ۔ ابھی تو میں نے سخت لوگوں کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، یہ تو خود پیر تھا اور فوجی پیر تھا، اب ان کا بیٹا ہے، اب بھی ہے۔ تو پتہ چلا پیروں کے پاس جانا اس انداز میں کہ اس سے بچہ ملے گا، اس سے میں تعویذ لوں گا، مجھے جناب کاروبار بڑھ جائے گا، نوکری مل جائے گی، یہ غلط ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ پیر کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ جس سے مانگتے ہیں
مجھے آپ کوئی مجرب وظیفہ بتاؤ کہ میں وہ پڑھوں، اسی سے مانگوں جس سے ساری کائنات مانگتی ہے، اور وہی حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ پیر کو استاد سمجھ کر جاؤ کہ وہ رہنمائی کرے گا، یہ درست ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ رہنمائی درست ہے۔ اور اگر آپ نے پیر کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھ لیا تو پھر جو ریچھ اور کتے لڑاتے ہیں اور جو اتنے اتنے لوہے کے گھنٹے جناب پہن کر ناچتے ہیں، جو درباروں پہ کاروبار کیے پھرتے ہیں اور جو پیروں کی آمدنی سے وزیر بنتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ہم مردوں کی کمائی سے کسی کو زندوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں دیں گے۔ مردوں کی کمائی کیا ہے؟ غور کریں آپ، ہم کسی کو مردوں کی کمائی سے، آپ ریپیرنگ دیکھیں، مسجدوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایڈ نہیں ملتی، درباروں کو سالانہ ریپیرنگ کے لیے بھی ایڈ ملتی ہے۔ مردوں پر چونے کرنے کی ضرورت ہے، جو جہاں زندہ نماز پڑھتے ہیں وہاں چونے، وہاں تو آپ مسجد کے بل میں ٹی وی کا بل بھی گھسا دیتے ہیں۔ تو اس لیے، اور جو گدی نشین ہیں کون ہے دیکھو، غور کرو، اب بھی آپ کے سامنے ہے۔